بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایصال ثواب جتنا کر سکتے اپنے مرحوم کو کرو. اس سے تمہارے مرحومین کے درجات ایسے بلند ہوتے جاتے ہیں، سٹیٹس بلند ہوتا ہے، وہ معصوم کی بارگاہ میں خرید جاتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. معصوم کی بارگاہ میں قریب سے قریب ہوتا جاتا اور اس وقت وہ دعا کرتا. اچھا، اب آپ نے یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کیا، آپ کو کیا فائدہ؟ اس لیے کہ ہم کو بھی کچھ فائدہ ہونا. اب اس کا ثواب سنو. آپ نے آج کہا، آج آپ نے یاسین پڑھی سلطنت بانوں کے لیے اور کہا کہ اللہ اس کا ثواب مرحومہ کو دے دے. ان کو تو مل گیا. اور یہ کہا کہ اللہ اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا پوری دنیا میں، کسی مولا کے چاہنے کے والے کے اوپر، اللہ اس کے فشار کو ختم کر دے. آپ نے کہا یہاں پہ لندن میں، آپ نے ایک جملہ کہا اللہ اس کے فشار کو ختم کر دے بے حق محمد والے. ایک لمحے میں کن فیکن کا معاملہ ہے. رحمت کے لیے کن فیکن کا معاملہ ہے کریم کی بارگاہ. تم نے کہا اگر پوری دنیا، مثال دے رہا، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے. 1000 آدمی کے اوپر فشار ہو رہا. فشار کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 2 دیواروں کا ملنا. اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کر دے. لحد میں لیٹا میت، جو 2 دیواریں ہیں سائڈ کے، اس کا ملنے کا نام فشار. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، 2 دیواروں کے ملنے کا نام فشار ہے. اور تم نے جیسی یاسین پڑھا، قرآن کا یہ سورہ کی تلاوت کی اور کہا اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں فشار کو ختم کر دے. مثال کے طور پہ دیوار ایسا مل رہی ہے، ایسا ہو رہی، مل رہی ایسا ہو رہی. جیسی تم نے کہا ہٹ جاتی، میت سکون میں آتی، باڈی سکون میں آ جاتی. فوراً پوچھتی کہ یہ فشار رکا کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں مومن نے، مثال دے رہا، فلاں مومن نے لندن میں سورہ یاسین پڑھا، جس کی برکت سے اللہ نے تیرے فشار کو ختم کر دیا. اس کے بعد اس مومنہ کو، اس مومن کو، یہ مومن کو بتایا جاتا کہ دیکھ اس بندے نے تیرے لیے یاسین پڑھ کے فشار کے لیے دعا کی تھی، ختم ہونے کی. تو یہ مردہ اس کو دیکھتا، دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ پروردگار یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، یہ میرا خونی رشتہ دار نہیں ہے، نہ میں اس کو جانتا نہ وہ مجھے جانتا، لیکن اس مومن نے میرے اوپر احسان کیا، سورہ یاسین پڑھ کر تیری بارگاہ میں دعا کی اور تو نے میرے فشار کو ختم کر دیا، میری تکلیف کو ختم کیا. مردہ نیچے سے دعا کرتا، سارے مردے جس کو تکلیف ہو رہی، جس کو اس کا فائدہ پہنچا، کہ پروردگار اس مومن کے زندگی میں سکون دے دے، راحت دے دے. تم ایک یاسین پڑھ رہے اور 1000 آدمی کے عذاب کو ختم کر رہے. وہ 1000 آدمی تمہارے حق میں دعا کرے گا کہ اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرو. کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم کو لگتی ہیں رحمت آ رہی ہے، آنے والی بلائیں رک رہی ہمارے اوپر، آنے والی مصیبتیں رک جا رہی، اس لیے کہ تم پڑھ کے دوسرے مومن کو دے رہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. بس دوستو، اب اور فائدہ بتاؤں اس کا کہ آپ نے مثال کے طور پہ آج سے لے کے 10 سال تک، میں مثال دے رہا، 10 ایئرس تک آپ نے سورہ یاسین پڑھا اور اسی طرح مومنین کو ہدیہ کیا، اسی طرح آپ نے محبان آل محمد کو ہدیہ کیا اور 10 سال تک پڑھتے رہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا. 10 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا. جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کو آپ کی اولاد نے لحد میں لٹایا، جب آپ کی اولاد نے لحد میں لٹا کے آپ گھبرا رہے تھے، آپ پریشان ہو رہے تھے، ہر مردہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اکیلے رہوں گا. جیسی لحد بند ہوئی، آپ کی لحد میں روشنی آ گئی، آپ کی لحد بڑھ گئی. یعنی گریو کی جو چھوٹی دیواریں اور دیواریں بڑھ جاتی، روشن لحد ہوتی، تو مردہ نیچے پوچھتا کہ یہ روشنی ہوئی کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ 10 سال تو لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ان کو بخش رہا تھا. یہ ساری سورہ یاسین 10 سال کے اللہ تم کو پلٹا دیتا، تمہارے پاس بھیج دیتا. اب سوچو 10 سال جو آپ نے یاسین دوسروں کے لیے پڑھی، وہ سارا ثواب تم کو تمہاری لحد میں مل گیا. اس وقت مردہ بولتا کاش میں زیادہ پڑھتا، کاش میں یہ عمل زیادہ کرتا. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر. تو ایصال ثواب از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. کبھی ایصال ثواب کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا. روزانہ کم از کم 1 مرتبہ اپنے مرحومین کو یاد کرو. اس کا اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ سجدگاہ، خاک شفا کی جو ہماری سجدگاہ جس میں ہم سجدہ کرتے ہیں، واجب نماز کو، مثال کے طور پہ آپ نے فجر پڑھی، ظہر عصر پڑھی اور مغرب عشاء پڑھی. عشاء کی پڑھنے کا مثال دے رہا، فجر کے بعد، عصر کے بعد، اب کبھی بھی پڑھ سکتے، کوئی واجب عمل نہیں. سجدگاہ پہ نشان بناؤ، اس لیے کہ روز تو آپ گریو یارڈ نہیں جا سکتے.
रोज़ ग्रेव यार्ड तो नहीं जा सकते, तो आप इस उंगली से इस जगह पे निशान बनाओ। इसलिए कि अल्लाह के रसूल का बताया हुआ तरीका, सरकार का बताया हुआ तरीका, कि जब सरकार के पास वो शख्स आया था और आके कहा था कि या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो आपने क्या कहा था? तेरी माँ जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है? तो कहा था नहीं, वो तो मर गए। तो कहा उनकी लाहत पे जाओ। उसने कहा वो तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता। तो आपने कहा कि निशान बना, निशान बना, और माँ के पैंथी बैठना पैरों की साइड पे, और बाप के सराहने बैठना। तसव्वुर करके ये तेरी माँ की लाद है, तसव्वुर कर तेरे बाप की लाद है, और उस पर हाथ रख के पढ़। अल्लाह वही अजर देगा कि जो तुम लहद पे बैठ के पढ़ने का। इसलिए कि मिसाल के तौर पे आप लंदन में हैं, अब बैक होम इंडिया पाकिस्तान में आपके माँ बाप की लाद है, तो आप क्या करेंगे? इवन लंदन में आप रोज़ नहीं जा सकते, तो बेहतरीन अमल क्या है? रोज़ 3 दफ़ा तुम अपनी माँ से, मैं सल्तनत बानों की औलाद को बोल रहा, उनके शौहर अजीज़ भाई को बोल रहा कि आप रोज़ 3 मरतबा एटलीस्ट, बोल रहा एटलीस्ट, आप अपनी वाइफ से कांटेक्ट में आ सकते। कांटेक्ट में आने का मतलब क्या है? जैसे ही तुमने फातिहा पढ़ी, फातिहा वहाँ पहुँचती, मिसाल के तौर पे बेटा या बेटी माँ की लहद पे या बाप की लहद पे जाए और जाके बैठ के पढ़े, तो फ़ौरन रूह को इत्तला होती कि जाओ देखो तुम्हारी लहद पे कौन आया। माँ देखती बेटा आया है, बाप देखता बेटा आया। एक अरसे के बाद बेटे के चेहरे को देख रही, बरज़ख में वहाँ से चेहरा बताया जाता कि बेटा बैठा हुआ है, बेटी बैठी हुई है और वो दुआ पढ़ रही। यहाँ तक रिवायतें हैं, यहाँ तक रिवायतें हैं कि अगर मिसाल के तौर पर तुम 10-15 मिनट बैठ के माँ की या बाप की लहद से जब उठते हो, तो नीचे से माँ पुकार के कहती है बेटा कुछ देर और बैठ जा, बेटा कुछ देर। लेकिन माँ की आवाज़ तुम्हारे कानों में नहीं आती। नीचे से माँ पुकारती है, ओ मेरे लाल, ओ माय सन, प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जा कि मैं तुझे देख सकूं। एक अरसे। तो दोस्तों ये इतना सवाब है, ईसाल सवाब तुम जितना करोगे। मैं कहता हूँ कि दुनिया की तुम्हारी मुसीबतें, दुनिया में तुम्हारी मुश्किलें, दुनिया की तकलीफ़ें सारी की सारी दूर हो सकती अगर तुम ईसाल सवाब अपने मरहूमीन को करते रहे। और उसमें वालिदैन, सबसे बड़ी चीज़ वालिदैन है, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। जितना हो सके ईसाल सवाब करो कुरान के ज़रिए, ज़ियारत के ज़रिए। अच्छा, अब ज़ियारत हमेशा माँ बाप की लहद पे जाके, हमेशा माँ बाप की लहद पे जाके जो आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन ज़रूर पढ़ना। मैं ज़ियारत इमाम हुसैन की ज़ियारत वारिसा जो शॉर्टेस्ट ज़ियारत है वो पढ़ो। ज़ियारत वारिसा जब आप शुरू करना है तो शुरू करने से पहले ये बोलना कि अल्लाह मैं इस ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ा, अपनी माँ की लहद की तरफ इशारा करो, बाप की लहद की तरफ इशारा करो, और सारे मरहूमीन जो दफन है, सारी ग्रेव्स, हज़ारों की तादाद में ग्रेव्स इंडिया पाकिस्तान में होती हैं, सारी ग्रेव्स है, उन सब की तरफ इशारा करके बोलो परवरदिगार ऑन बिहाफ ऑफ देम, ऑन बिहाफ ऑफ देम। उसके बाद बोलो माँ की तरफ से पढ़ रहा, बाप की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, और एक जुमला उसमें ऐड कर दो कि जिसकी पहली रात है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, अल्लाह उसकी तरफ से मैं ये मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़। और जैसे ही तुमने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है, लोगों को पता नहीं, रियलाइज़ नहीं कर रहे, हमारी आंखों के सामने ये पर्दा है। एक हैवी शावर्स, एक रहमत की बारिश लहद में होती, तो मुर्दा पूछता कि परवरदिगार ये इतनी रहमत फरिश्तों से क्या आ रही कैसा? तो कहा जाता देख तेरा बेटा क्या कर रहा, ज़ियारत इमाम हुसैन का सवाब है, इतना सवाब है। तो ज़ियारत इमाम हुसैन जब आप पढ़ेंगे तो वो सारा सवाब, इसलिए कि अगर औलाद ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी, मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ा, तो मैं अपनी माँ बाप की तरफ से पढ़ा, उनकी तरफ से पढ़ा, उन्होंने सिखाया तो आज पढ़ रहे, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से पढ़ा, बिहार उनकी वजह से आज मैं मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ा, मौला हुसैन की मजलिस पढ़ रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की तरफ, इसलिए कि माँ ने पाक और पाकीज़ा तरीके से दुनिया में लाया, अब बाप ने हलाल खिलाया तो दिल में विलायत अमीर अल-मोमिनीन आई और रज़ादारी हुसैन आई। तो मैं सारे सुनने वालों को यही बोल रहा हूँ कि ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत। अब ये नहीं कि मुहर्रम गुजर गया, 8 रबीउल अव्वल गुजर गई, अब हम रिलैक्स हो गए, नहीं रिलैक्स नहीं, आपको ज़ियारत इमाम हुसैन इसको कंटिन्यू करना, कभी छोड़ना नहीं। इसलिए नहीं छोड़ना कि इससे तुम्हारा रिश्ता मौला हुसैन से मजबूत रहेगा। इस रिश्ते के तहत तुम अपने वालिदैन को ईसाल सवाब कर सकते, इस रिश्ते के तहत तुम अपने माँ बाप को बख्शा। हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या सवाब मौला हुसैन की ज़ियारत का मनने वालों को मिलता आज। इसलिए कि मैं नहीं बोल रहा, आगे बहजत जैसी चीज़, वो क्या बोल रहे ज़ियारत आशूरा के लिए, ज़ियारत आशूरा के वो जो 4 सलाम है, सलाम अलल हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन, ये पढ़ा। उसके बाद वाला अखी अबुल फजल अब्बास, मौला को बोलो, फिर गरीब इमाम को सलाम करो, फिर ज़माने के इमाम को सलाम करो। उसके बाद आप देखो शफात अल हुसैन कैसे होती है,
آغا بہجت جیسی چیز زیارت عاشورہ کے ان جملوں کو دہرا کے بولتے ہیں کہ تم سجدے میں جا کے کہتے ہو نا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ جو یوم الورود ہے یہ پہلی رات ہے قبر کی, یہ پہلی رات ہے قبر کی. تو میری خواہش ہے, میری ریکویسٹ ہے آج سلطنت بانوں کی مجلس میں کہ کوشش کرو کہ زیارت امام حسین روز پڑھو اور روز اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھو. جتنا تم مرحومین کی طرف سے پڑھو گے اتنا تمہارے حالات خود صحیح ہوں گے, اتنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, اتنی تم بلاؤں مصیبتوں سے بچو گے, اتنا تم پریشانیوں سے بچو گے. دوستو وی ڈونٹ نو کہ آنے والی پریشانیاں کیا ہے, آنے والی بلائیں کیا ہے. یہ مولا حسین کی زیارت ہے, یہ مجلس ہے جو مولا حسین کی ہم مجلس پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا گریا کرتے ہیں, جس سے آنے والی ساری بلائیں دور ہو جاتی اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایصال ثواب میں آتی. اللہ سورہ رحمان میں ویری کلیئر میسیج دے رہا, جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ کلو من علیہا فان, ہر چیز فنا کر دوں گا میں, ہر چیز ڈسٹرائے کر دوں گا, کوئی چیز باقی نہیں رہے, سب ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری جو پلاننگ ہے, ہم کتنے سال کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ لندن میں 100 ایئرس کی ضرور کرو. اللہ آپ کو 100 ایئرس زندہ رکھے, صحت اور ایمان کے ساتھ, صحت اور ایمان کے ساتھ. ہر آدمی دعا کر رہا. دوستو سارا انویسٹمنٹ تم نے لندن میں کیا ہے, کچھ انویسٹمنٹ نیچے کر دو اپنی وہ اٹرنل لائف کے لیے, اپنی وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے. یہ ایصال ثواب یہ وہی ہے. کوئی کام ایسا کر کے جاؤ کہ جو تم مر بھی جاؤ تو تمہارا ایصال ثواب تم کو پہنچتا جائے. اس لیے کہ وہاں پہ ایک ایک پینی کے لیے, ایک ایک پینی کے لیے تم ترسو گے. خدا نخواستہ میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. آپ سوچو میں کیا لے کے جا رہا ہوں, وٹ آئی ایم ٹیکنگ, کیا چیز ہے میرے پاس. میرے ہاتھ بالکل خالی ہے. آپ نے غور کیا کہ جب میت جاتی ہے, ملینر بھی ہو, بلینر بھی کوئی مرتا ہے تو ایمٹی ہینڈ جاتا ہے. ایمٹی ہینڈز. اگر یہ تصور تمہارے پاس آ جائے تو انسان سارے گناہوں کو چھوڑ دے. اللہ معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم بالکل ایمٹی ہینڈز جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جاتا کیا ہے؟ جو ہم نے نیکی کی. ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جو ہمارے گڈ ڈیڈس ہیں. لیکن ہم وی ڈونٹ نو کہ کتنے گڈ ڈیڈس ہمارے پاس ہیں. وی ڈونٹ نو گڈ ڈیڈ زیادہ ہیں یا ہمارے پاس بیڈ ڈیڈ زیادہ ہیں. ہم کو کچھ نہیں معلوم. دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارے سارے بیڈ ڈیڈس کو معاف کر دے اور ہمارے گڈ ڈیڈس میں انکریز ہوتی جائے, ہر لمحہ انکریز ہوتی جائے. اس لیے کہ یہی وہ گڈ ڈیڈس ہیں جو تم کو نیچے کام آئیں گے. نیچے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. Nobody is there to help you. نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ شوہر, نہ رشتہ دار. میں رہوں گا, میرا امان ہوں. تو اس کے لیے ایصال ثواب ہے. جتنا تم ایصال ثواب کرتے جاؤ گے اتنے مرحوم کے درجات کو بلند کرتے جائیں گے. اور ایک چیز اور یاد رکھو, جب تم کو ایصال ثواب کرتے, ایون تم گلاس آف واٹر, تم سے کسی نے مانگا, تم نے کسی کو گلاس آف واٹر دیا, دل میں نیت کر لو کہ مثال کہ میں یہ مثال سلطنت بانوں کی دے رہا, دل میں نیت کر لو کہ اللہ اس کا ثواب بحق محمد والے محمد سلطنت بانوں کو پہنچے. کیوں؟ ایک گلاس آف واٹر, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرو گے نا, اس کا ثواب اللہ تم کو دے گا. تو تم کو تو مل رہا. تم یہ مت سمجھو گے اگر تم نے کہا کہ سلطنت بانوں کو دے دو تو ان کو چلا جائے گا, آپ کا حصے میں کم ہو جائے گا. نہیں, اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. اس کا خزانہ بہت بڑا ہے. آپ یہ سوچو, جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو نا تو اللہ اتنا خوش ہوتا. سب سے زیادہ جو خوش ہوتا, سب سے زیادہ جو ثواب ملتا نا, when you do something for others. یہ اسلام کا میسیج ہے کہ do something. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, do something. ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی نہ کسی کے لیے صبح میں اٹھنے کے بعد یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج کا دن give me chance to serve the community, give me chance to serve Islam. یہ اتنا ثواب ہے دوستو. تم نیت کر رہے, اس نیت کا ثواب تم کو مل رہا. دن بھر میں کسی ایک بندے کو یا بندی کی طرف مدد کریں. جس طرح سے زبان سے کر سکتے زبان سے کرو, پین سے کر سکتے پین سے کرو, ہاتھ سے کر سکتے ہاتھ سے کرو, پیسے سے کر سکتے پیسے کرو, جیسے چاہے کرو, بٹ ڈو سم تھنگ. صبح اٹھ کے دعا کرو کہ اللہ توفیق عطا فرما. اور عبادت کی توفیق کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. سرکار کی حدیث ہے کہ جب بھی عبادت کی توفیق اللہ سے مانگو, میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دے کے مانگو, تو اللہ تم کو توفیق عطا کرتا. اور اللہ جب توفیق عطا کرے تو پھر تو کوئی روک ہی نہیں سکتا.